یا روز لائف چلتا ہے. طریق تو ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة مثلهم فيما فيه من عطاء ربك. ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دو فریقین، ایک دنیا طلب کرنے والا اور ایک آخرت طلب کرنے والا، ہم دونوں کو دیتے ہیں. اے هو المتصرف والحاکم، کیونکہ مصرف الامور اللہ کی ذات ہے، وہی حاکم ہے. الذی لا یجوز، جو کبھی ظلم نہیں کرتے. ویعطا کل ما یستحق من السعادة والشقاوة، پھر وہ سب آدمی جو سعادت شقاوت کی ہے یعنی ان کے مطابق ان کو دیتے ہیں. فلا راد لحکمه ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما اراد. اللہ کے حکم کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اور نہ وہ جو ارادہ فرمائے اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا وما كان عطاء ربك محظورا لا يمنعه احد ولا يرده راز. تیرے رب کا عطا جو ہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. وقال تعالی وما كان عطاء ربك محظورا منقوصا. تیرے رب کا دینا جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وقال الحسن وإبراهيم مملوكا، یعنی محظور کا معنی مملوک، یعنی اللہ کا جو رزق ہے جو دینا ہے اس کو کوئی منع نہیں کیا جاتا. ثم قال تعالی انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. دیکھو ہم نے ایک دوسرے پر کیسے فضیلت دی ہے دنیا میں. فمنهم الغني والفقير، کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے کوئی درمیانی ہے. والاسلم الكبير بين ذلك، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے کوئی درمیانی شکل کا ہے. ومن يموت صغيرا ومن يعمر، کچھ ہیں جو لوگ بچپن میں بچ جاتے ہیں اور کچھ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. سب اللہ کا نظام. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تفاوت من دار الأكبر للدنيا. دار آخرت میں ان کے اعمال کے تفاوت کے مقابلے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا. قال منهم من يكون في الدركات في جهنم سلاسل وأغلالها. کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے نیچے پڑے ہوں گے
اور ان کے گلے کے اندر بھی زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں بھی زنجیریں ہوں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي الدَّرَجَاتِ الْأُولَىٰ وَنَعِيمًا وَسُرُورًا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے اونچے اونچے درجے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ثُمَّ أَهْلُ الدَّرَجَاتِ يَتَفَاوَتُونَ فِيمَا هُمْ فِيهِ سُبْحَانَ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ يَتَفَاوَتُونَ۔ پھر جو جہنم میں ان کے بھی فرق ہے، ایک عام کافر ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک قارون ہے، پھر ان کے مطابق ان کو عذاب ہو۔ اسی طرح جو مومن ہیں ان کو بھی ان کے مدارج کے مطابق اللہ درجات دیں گے۔ جنت کے اندر جنت کے اندر گویا کہ 100 درجہ ہے۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجہ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے فاصلے میں ہے۔ وہ بھی صحیحین میں روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ان اعلی الدرجات العلی یرون اعلی اکسیجین کما ترون الکوكب القمر فی السماء، جو درجات علی والے ہیں وہ اس لیجین کو دیکھیں گے ایسے جیسے کوئی ستارے کو دیکھتا ہے۔ فلہذا قال الآخرۃ درجات اکبر تفضیلا۔ طبرانی من روایت زادان سلمان مرفوعا ما من عبد يريد ان يرتفع في الدنيا درجة مرتفع الا وضع الله في الآخرة اکبر منها۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں میری شان میری عقل زیادہ ہو جائے تو جنت میں اتنا کم ہو جائے گی۔ ثم قال والله اکبر درجات اکبر تفضیلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ يقول تعالى المراد المكلفون من الأمة، اس امت میں سے جو مکلف ہے ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك لا له شريكا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ فتقعد مذموما، اگر تم نے شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم مذموم اور ذلیل ہو کے بیٹھا ہوگا۔ لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي اتبعه، کیونکہ پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے کہ جن کو تم نے میری عبادت میں شریک کیا ہے ان سے مدد مانگو۔ اور اس کے بعد وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الضَّرَّ وَلَا نَفْعَ، اور جن کو تم نے شریک بنایا اللہ کا وہ تو نہ نقصان کر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے۔ لأن مالك الضر والنفع الله وحده لا شريك له، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سليمان بن سياد بن الحكم عن طارق بن شهاب بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول من أصابته فاقة فاضرب الدم تصد فاقته، اگر کسی آدمی کو فقر آ گیا، بھوک آ گئی اور لوگوں سے مانگے تو اس کی بھوک کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ومن أرضى بالله يسلب الغناء إما آجلا إما غنى آجلا، اور جس نے اپنے فقر کو اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سے مانگا یا تو اللہ اس کو فوراً نہیں کر دیتی ورنہ آخرت میں دیں گے۔ تمام ابو داؤد ترمذی کا ذکر شیر سلمانوی وقال الترمذی حسن صحیح غریب۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ حکم ہے عامر کی بات تھی عبادت لا شریک لا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں لفظ ہے نا قضا، تو اس کا معنی ہے اللہ کا حکم۔ قال مجاز و قضا یعنی وصا و قضا کا وہی ابن کعب رسول اللہ یعنی اللہ نے حکم فرمایا لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ فلہذا قال بعبادی بر الوالدین، پھر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا، کیونکہ خالق کی حقیقی تو اللہ ہے نا، لیکن تخلیق کا مجازی مرحلہ جو ہے وہ تو والدین ہے۔ تو جب والدین کو بھی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے تو کسی غیر کو کیسے شریک کریں؟ اگلے بندہ والدین کے ساتھ یہ نہیں کرو میری، بلکہ ان سے بھلائی کا معاملہ کرو۔ وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا قوله فی الآیت ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی، تو سب نے میری طرف لوٹنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس یعنی وہ اس حالت میں ہے کہ ان میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، یہ معنی کہ اف ڈالو، مطلب کوئی ایسی بات ہی نہ کہو جو ان کو بری لگی۔
أي لا تسمعهما كالسيئة بل التعقيب الذي ودى الباطل بالقول السيء. یعنی کوئی ایسی بات نہ تو جو کوئی ہو جس سے تیرے والدین کے دل میں تکلیف پہنچے. اگلی بات یہ ہے کہ مجھے پمپ بھی نہ ہو کیا یہ خدا تن میں تنگ کر رہے ہیں، ایسی بات ہرگز نہ کرنا. بلا تنہارما الا تنفجر لگانیہما، یعنی ان کو جھڑک بھی مت. ولما نہاو القول الکبیر والفعل الکبیر، یعنی قول کبھی سے بھی ان کے سامنے منع کیا، فعل کبھی سے بھی منع کیا. اب اللہ نے حکم کیا کہ بات بھی ان سے اچھی کرو اور ان کے سامنے عمل بھی اچھا کرو. وقال وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتوضيح. جب والدین سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اچھی بات کرو، ان کی توقیر اور تعظیم کا پورا پورا خیال کرو. وقت لہما جناح الذل من الرحمہ، یعنی ہر کام میں اپنے کندھے جھکا دو، کیا مانا تابع ہو جاؤ. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ آپ ان سے ایسے مہربانی کریں جیسے بچپن میں ان نے میرے ساتھ مہربانی کی. ثم انزل اللہ تعالی ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین. ہاں اگر والدین مشرک ہیں اور شرک میں مر جائیں پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اگر زندہ ہیں تو کر سکتے ہو یا اللہ ان کو ہدایت، لیکن اگر وہ شرک پہ مر گئے اب ان کے لیے دعا مغفرت کی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مغفرت مومن کے لیے ہوگی، کسی مشرک کے لیے نہیں. وقد جاء فی بر الوالدین احادیث کثیرۃ، والدین سے نیکی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. من الحدیث المریم درجات میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے منبر پہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد فرمایا آمین آمین آمین. یہ ریاض علامہ امنتا. صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ قال اتانی جبریل فقال، میرے پاس جبریل آئے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت انت ذکرت ونی صلی علیہ قل آمین فقلت آمین. اور نے کہا حضور وہ بندہ بڑا ذلیل ہے جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے اور تجھ پہ انہیں ضرورت نہ پڑے تو کہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا. تو آمین کہا، میں نے کہا آمین. ثم قال اللہ کے الفاظ انتہا اشارت ثم قل آمین مصان. اور انہوں نے کہا وہ بھی بدبخت ہے کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملا پھر رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تھی، یہ بھی بڑا بدقسمت ہے. پھر اس سے میں نے کہا آمین. ثم قال رغب عن فاجر ادرک والدیہ وحدہما، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جس کو والدین میں والد یا والدہ یا دونوں بوڑھے ملے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گئے، یہ بھی بڑا بدبخت ہے. اور اس کے لیے بھی کہو آمین. حدیث آخر قال امام احمد السلام شیخ القول علی وسلم الصلاۃ اليوم علیہ الحال ان رجل منهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما من ابوين مسلمين الى طعامه وشرابه حتى يستغني وجد له جنة المستطاع. آپ نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو لے کے اپنے ساتھ رکھ لے، اس کا کھانا پینا لباس رہائش سب انتظام کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. امن آتک عمران مسلمان، اور جس بندے نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا کھال فقاتہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. یہ جزاء کل عضو من عضو منہ، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہوگا. ثم قال عبد اللہ محمد جعفر قاسم جو واسمے تقیب الزید رحمانہ ہو الا انه قال رجل من قومه قالوا مالك او ابن مالك وَذَا وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَدَخَلَ فَدَخَلَ. آپ نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین بھی ملے اور پھر بھی جہنم میں جائے تو اللہ اور بھی رحمت سے دور کرے. حدیث آخر وقال امام احمد حدثنا عفان بن سلمة الزاهد زيد بن الضراب وعفان بارك بن بشير بن يقول والناس ذكرت مسلما، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اس کے لیے جہنم کا وہ بدلہ بن گیا. فإنه العزم النظامی محرم بعزم النظامی، اس کی ہر ہڈی کے بدلے ہر جوڑ کے بدلے اس کے ہر جوڑ کو آزاد کیا.
وَأَدْرَكَ عَلَى وَالِدَيْهِ ثُمَّ يُغْفَرْ لَهُ، جس کو والدین ملے لیکن پھر بھی وہ جہنم میں گیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اور رحمت سے دور کرے۔ وَمَنْ ذَمَّ يَتِيمًا مِنْ أَبْوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَىٰ طَعَامِ شَرَابِهِ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُ اللَّهُ، کسی نے یتیم بچے کو اپنے ساتھ رکھا کھانے میں پینے میں حتیٰ کہ بڑا ہو گیا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث آخر قال امام احمد حدثنا حجاج بن سجاد قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الله يحدث ابي مالك القشيري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك والديه او احدهما ثم دخل النار من بعد فقد الله واصحقه، آپ نے فرمایا جس کو والدین کا بڑھاپا بھی نصیب ہوا لیکن پھر بھی جہنم میں گیا تو اس کو اللہ پہ اور بھائی رواہ ابو داؤد السیاسی شعبی زیادہ حدیث راہ قال الامام احمد حدثنا عفان قال ابوان قال صحيح الشاربي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رغمان فاجر ادركات ابويه كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة، ہلاکت ہو مٹی میں ملے اس کا چہرہ جس کو والدین میں سے ملا لیکن ان کی سبب سے وہ جنت میں نہ گیا۔ صحیح الحال وجه الخرج وجه مسلم الذي يبي واجري مستمع السلمي حديث آخر قال الإمام أحمد بن إبراهيم قال أحمد وأبو إسماعيل بن زيد وقال فصل على أخي أن عبد الرحمن صاحب سيد بن أبي رضي الله تعالى عنه قال لكن وأن فرجل ذكرت عنده فلم يصل علي، اس آدمی کا منہ بھی مٹی میں ملی اس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پہ درود نہیں پڑا۔ وَلَكِنْ وَأَنْ فَرَجٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرٌ اور اس کا منہ بھی مٹی میں ملے جس کو رمضان ملا اور بخشش نہ ہوئی۔ وَلَكِنْ وَأَنْ فَرَجٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ اللَّهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور جس کو والدین کا بڑھاپا میں ملا پھر بھی بدبخت جنت میں نہ گیا۔ لا أعلم إلا قال وعد لي أنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ونبي إبراهيم ثم قال حديث من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام محمد بن يونس قال محمد قال عبد الرحمن بن حسين قال حدثنا حسين بن النبي وبين النبي حسين ومالك بن الساعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجل من الانصار، ایک آدمی آیا فقال هل بقي عليهم بالابوية شيء بعد موتهما، اور یہ پوچھا حضرت میرے والدین فوت ہو گئے تو ان کے موت کے بعد بھی میں ان کے ساتھ بھی نیکی کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اور میں بالکل کر سکتے ہو۔ مثال الصلاۃ علیہما، پر جنازہ پڑھو اور استغفار لہما، ان کے لیے بخشش مانگو، وانفاذ عہدہما، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا پورا کرو، اکرام صدیقہما، اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو، صلۃ الرحم الذی لا رحم الا بشبرھا، اور صلہ رحمی بھی کرو، والذی بقی علیک ما بعد الموت، ان کی موت کے بعد یہ چیزیں باقی ہیں کہ ان کے دوستوں سے بھی بھلائی کرو اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو، اور اگر انہوں نے کوئی چیز خیرات کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ اس کے بعد رضا خدا والی حدیث ہمارے وسیع حدیث آخر کا امام محمد رضو قال حضرت کا غنی محمد رضی بن عبد اللہ بن طرفان نبی المعاوض الجاہمۃ السلمی ان جاہل قال یا رسول اللہ اردت الغزوہ وجئتک استشیرک، حضرت میں نے ارادہ کیا جہاد پہ جانے کا تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ لوں۔ فقال لك من ام، آپ کو جس تمہاری ماں زندہ ہے؟ فقال نعم، وہ کہا ہے فلزمها، جاؤ اپنے ماں کے ساتھ رہو کی خدمت کرو، فإن الجنة عند رجليها، جنت میں ان کے قدموں میں ہی ملے گی۔ ثم مساری وقائش تک وجہاز قولی، 3 دفعہ فرمایا رواه النسائی ماجہ نہیں حدیث آخر قال محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خادم آدھانی تعمدی کربا نکال نہیں اسی کو کیا بائیکم، اللہ پاک نے تمہیں وصیت کی ہے کہ والدین کا خیال کرو، اسی کو بھی امہاتکم اللہ اسی کو بھی امہاتکم اللہ اسی کو بھی امہاتکم اللہ اسی کو بھی الاقرب۔ پھر اللہ نے 3 دفعہ تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں کا خیال رکھو، ماں کا خیال رکھو، ماں کا خیال رکھو، اس کے بعد اور جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔
وقال يوم الواجب من حديث عبد الله بن يعقوب حديث آخر قال أحد حدثنا يونس قال أبو عواد أشهد أن النبي من يرجوه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم الله يقول يدعو المعطي الأولياء أمك وأباك ہاتھوں پر ودا ہو دینے والا نیچے ودا ہو امک و اباک تمہاری ماں تمہارا باپ اختک و ازواج پر تمہاری بہن تمہارا بھائی ثم ادناک پھر اور جو قریبی رشتے دار ہیں حدیث آخر قال ابو بکر احمد بن خالد البزار في مسلم حدثنا ابراهيم مصطفى عن تركي اسلام بن عبد الله حسن بن جعفر عن ليس بن سليمان لك مدر بن مصر أن سليمان بن النبي قال في الطواف حاملا أمه يطوف بها ایک آدمی نے اپنی اماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میں نے وہ سارا حج کندھے پہ اٹھا کے کیا آپ نے میں اللہ ولا بظفر نے رہے کہ ناخن کا حق بھی ادا نہیں کیا او کمان کو مقال بزاد عنہ حاضر قطب الحسن بن ابی جعفر ضعیف واللہ عالم. تو اب ایک تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک آدمی نے حضور سے مشورہ کیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے تو اس کی خدمت. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت اگر مجاہدین کی ایسی ضرورت نہ ہو اگر دشمن ہمارے ملک میں حملہ کرتے تو پھر ماں باپ سب چھوڑ کے دشمن کو روکنا ہو. بات کو سمجھ. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے اور کافروں میں یہی فرق ہے کہ کافر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں اور سب نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کو جا کے وہ اولڈ ہوم میں داخل کرتے ہیں. کبھی اب وہی ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، کبھی وہ عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر ان پہ کارڈ بھیج دیتے ہیں یا کبھی سال میں ایک دفعہ آ کے ان کو لے لیتے ہیں. یہ کافر ہے. لیکن حضور نے بتایا کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں سے نیچے تمہارے لیے جنت. سبحان اللہ. اور اسی طرح کافر جو ہے وہ کسی رشتے داری کا خیال نہیں کرتے ہوگا لیکن اپنا اپنا فکر کرو. رشتے داروں کا کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں رشتے داروں کا بھی خیال. اور اسی طرح جو مر جائے وہ ایک دفعہ اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کہ مر گیا. اسلام تو کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی والدین سے نیکی کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو تاکہ تمہارے ثواب جو ہے وہ تمہارے والدین کو برابر پہنچ جائے. اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس جیسی سلامتی اور رحمتیں اور نعمتیں کسی بدل میں بھی نہیں. واللہ اعلم.